سب سے اعلیٰ روحانی راستہ دراصل خود زندگی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزمرہ کی زندگی کو کیسے جینا ہے تو یہ مکمل طور پر ایک آزادی بخش تجربہ بن جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تمہیں زندگی کو صحیح طریقے سے اپنانا ہوگا، ورنہ یہ الجھن پیدا کرے گی۔ شروع میں تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی میں تمہارے پاس حقیقت میں صرف ایک ہی انتخاب ہے۔ یہ تمہارے کیریئر، شادی کے فیصلے یا خدا کی تلاش کے بارے میں نہیں ہے۔ لوگ خود کو بے شمار انتخابوں کے بوجھ تلے دبا لیتے ہیں، لیکن آخر میں تم سب کو چھوڑ کر صرف ایک ضروری فیصلہ ہی کر سکتے ہو۔ کیا تم خوش رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ حقیقت میں بات اتنی ہی سادہ ہے۔ ایک بار جب تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو، تمہاری زندگی کا راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس انتخاب کی جرات نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خوش رہنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے ظاہر ہے میں خوش رہنا چاہتا ہوں مگر میری بیوی مجھے چھوڑ گئی ہے، یعنی وہ خوش رہنا تو چاہتے ہیں مگر صرف اس صورت میں جب ان کی بیوی انہیں نہ چھوڑے۔ لیکن سوال تو یہ تھا ہی نہیں، سوال تو صرف اتنا سا ہے کہ کیا آپ خوش رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس سوال کو اسی سادگی کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دراصل مکمل طور پر آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر گہرائی میں موجود پسند اور ناپسند کا ایک ایسا مجموعہ موجود ہے جو آپ کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں اور راستہ بھٹک چکے ہیں۔ آخر کار آپ ایک گھر تک پہنچتے ہیں، بڑی مشکل سے دروازے تک گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ گھر کا مالک دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، او میرے خدا، تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا تمہیں کچھ کھانے کو چاہیے؟ کیا تم کچھ کھاؤ گے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو کیا دیتا ہے۔ آپ صرف کھانا مانگتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں کیونکہ اس لمحے آپ واقعی بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں اور آپ کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح خوشی کا سوال بھی ہے۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ خوش رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب واقعی ہاں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ در حقیقت اس سوال کا مطلب یہ ہے کیا آپ اس لمحے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک خوش رہنا چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں تو پھر زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، سٹاک مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے، آپ کی گاڑی کسی سنسان سڑک پر خراب ہو سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی اعلیٰ ترین روحانی راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہاں میں دینا ہی حقیقی معنی رکھتا ہے۔ کسی کو بھی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آیا خوشی آپ کے قابو میں ہے یا نہیں، کیونکہ یقیناً یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو حقیقت میں آپ اسے مکمل طور پر قبول نہیں کرتے۔ آپ خوشی کو شرطوں میں باندھ دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو میں خوش رہوں گا، اگر یہ ہو گیا تو میں خوش رہوں گا۔ یہی وہ چیز ہے جو خوشی کو آپ کے اختیار سے باہر کر دیتی ہے۔ جو بھی شرط آپ خوشی پر لگاتے ہیں وہی آپ کی خوشی کو محدود کر دیتی ہے۔ آپ ہر چیز کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، نہ ہی دنیا کو اپنی پسند کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ مگر آپ واقعی خوش رہنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقت میں آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے پوری زندگی خوش رہوں گا تو نہ صرف آپ خوش رہیں گے بلکہ آپ بیدار روح کی حالت تک بھی پہنچ جائیں گے۔ بے شرط خوشی سب سے اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو سنسکرت سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مقدس صحیفہ پڑھنے کی، نہ ہی دنیا چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ سچے دل سے فیصلہ کریں کہ خوشی کو اپنا انتخاب بنائیں، اور وہ بھی بغیر کسی شرط کے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی حقیقت میں ایک روحانی راستہ ہے اور یہ بیداری تک پہنچنے کا سب سے سیدھا، یقینی اور ڈائریکٹ راستہ ہے۔ جب آپ بے شرط خوش رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو جلد یا بدیر زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور آئے گی جو اس عہد کو چیلنج کرے گی۔
یہی آزمائش دراصل روحانی نشوونما کا ذریعہ بنتی ہے۔ اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ جب سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو خوش رہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے خوشی برقرار رکھنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی، یا میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری نئی گاڑی کو 1 گھنٹے کے اندر کوئی ٹکر مار دے گا۔ لیکن کیا آپ واقعی اپنی خوشی کے عہد کو توڑ دیں گے صرف اس لیے کہ یہ واقعات پیش آئے؟ زندگی میں اربوں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے ابھی تک تصور بھی نہیں کیا۔ سوال یہ نہیں کہ یہ واقعات ہوں گے یا نہیں، یقیناً وہ ہوں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ پھر بھی اپنے عہد پر قائم رہ کر خوش رہیں گے؟ زندگی کا اصل مقصد ہے کہ آپ اپنے تجربات سے لطف اٹھائیں اور ان سے سیکھیں۔ آپ کو تکلیف سہنے یا مصیبتیں جھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، نہ ہی آپ دوسروں کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ خود کو نقصان پہنچائیں۔ آپ کے خیالات، عقائد یا مفروضے کچھ بھی ہوں، حقیقت یہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور ایک دن آپ مر جائیں گے۔ اس درمیانی وقفے میں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ اس تجربے سے لطف اندوز ہوں گے یا نہیں۔ واقعات خود یہ تعین نہیں کرتے کہ آپ خوش رہیں گے یا نہیں، وہ تو بس واقعات ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں گے یا نہیں۔ آپ صرف زندہ ہونے کی خوشی منا سکتے ہیں۔ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی ہو آپ خوشی کے ساتھ جئیں گے، اور جب وقت آئے تو خوشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اگر آپ اس انداز میں زندگی جئیں تو آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کی روح آزاد ہو جائے گی اور آپ حقیقتاً ایک بلند مقام تک پہنچ جائیں گے۔ یہ راستہ کامل روحانی بلندی تک لے جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر جو بھی خوشی پر شرط عائد کرتا ہے اسے مٹانا ہوگا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر سے اس حصے کو چھوڑنا ہوگا جو ڈرامہ پسند کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ خوش نہ ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی ذاتی حیثیت، اپنے پرسنل سیلف سے آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسے جیسے آپ یہ کریں گے آپ اپنی اعلیٰ ذات کی طرف بیدار ہوتے جائیں گے۔ آخر میں زندگی کے تجربات سے لطف اندوز ہونا ہی سب سے معقول کام ہے۔ دراصل غور کریں، آپ ایک ایسے سیارے پر بیٹھے ہیں جو خلا میں کہیں گھوم رہا ہے، جس کے گرد کوئی سرحد نہیں، جو ایک لامتناہی کائنات میں معلق ہے۔ اگر آپ کو یہاں رہنا ہی ہے تو کم از کم خوش تو رہیے، اس تجربے کا لطف اٹھائیے۔ یاد رکھیں آپ کو ایک دن مرنا ہی ہے۔ زندگی میں ہر طرح کے واقعات کا سامنا کرنا ہے، تو پھر خوش کیوں نہ رہا جائے۔ زندگی کی مشکلات سے پریشان ہو کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ دنیا نہیں بدلے گی، بس آپ ہی ہر وقت تکلیف میں رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے اگر آپ اسے کرنے دیں، لیکن اگر آپ زندگی کا لطف اٹھانے کا انتخاب کریں تو یہ آپ کی اصل روحانی رہنمائی بن سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ خود ایک روحانی استاد ہے۔ بے شرط خوشی کا عہد کرنا آپ کو اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اور زندگی کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ سکھا دے گا۔ آپ اپنے دماغ، دل اور ارادے کو پوری طرح جاننے لگیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں میں اپنی پوری زندگی خوش رہوں گا تو آپ کو واقعی اس کا مطلب سمجھنا ہوگا، نہ کہ صرف لفظوں کو دہرانا۔ جب بھی آپ کا کوئی حصہ غمزدہ یا پریشان ہونے لگے اسے چھوڑ دیجئے، لیٹ گو کیجئے۔ تصدیق، افرمیشن یا کوئی بھی طریقہ جو آپ کو مناسب لگے استعمال کیجئے۔ اگر آپ واقعی اس عہد کے لیے سنجیدہ ہیں تو کچھ بھی آپ کو روک نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ اس تجربے سے لطف اندوز ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ زندگی کو ایک خوشی کے تجربے کے طور پر اپنائیے اور اس سے لطف اٹھائیے۔ اگر آپ مکمل طور پر انوسینٹ ہیں اور قید کر دیے جاتے ہیں تو بھی آپ کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ اس لمحے سے لطف اٹھائیں۔ غمگین رہنے سے کیا حاصل؟ اس سے حقیقت تو بدلے گی نہیں۔ آخر میں اگر آپ خوش رہتے ہیں تو آپ ہی جیتتے ہیں۔ زندگی کو ایسا کھیل بنا لیں جس میں آپ ہر حال میں خوش رہنے کا عہد لے کر چلیں۔ خوش رہنے کی چابی بہت سادہ ہے۔ سب سے پہلے اپنی اندرونی توانائیوں کو سمجھیں۔ اگر آپ اپنے اندر جھانکیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دل کھلا محسوس ہوتا ہے،
اور توانائی آپ کے اندر اوپر کی طرف دوڑتی ہے۔ لیکن جب آپ خوش نہیں ہوتے تو آپ کا دل بند کلوز ہو جاتا ہے اور توانائی کی روانی رک جاتی ہے۔ تو خوش رہنے کے لیے بس دل بند نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بیوی چھوڑ جائے، چاہے شوہر کا انتقال ہو جائے، آپ کو دل بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی اصول یہ نہیں کہتا کہ آپ کو دل بند کرنا ہی ہوگا، بس آپ کو اپنے آپ سے کہنا ہے جو بھی ہو میں اپنا دل بند نہیں کروں گا۔ یہ واقعی آپ کے اختیار میں ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل بند ہو رہا ہے تو خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی اپنی خوشی قربان کرنے کو تیار ہوں؟ غور کریں، آپ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو یہ مانتی ہے کہ دل بند کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ ایک معمولی واقعہ پیش آتا ہے اور آپ اپنی خوشی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا دن بہت اچھا گزر رہا تھا، مگر کوئی آپ کی گاڑی کے آگے آ گیا اور آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے دن کا باقی حصہ اسی غصے میں گزار دیا۔ کیوں؟ خود سے یہ سوال کرنے کی ہمت کریں، اس غصے سے آپ کو حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں آتا ہے تو اسے جانے دیں اور اپنا دل کھلا رکھیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو ہر لمحہ بیدار، کانشیس، متوازن، سینٹرڈ اور اپنے عہد میں مستحکم رہنا ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کھلا، اوپن اور زندگی کے لیے قابل قبول، ریسیپٹیو رہنا ہوگا۔ یہی وہ سبق ہے جو عظیم صوفی ہمیں سکھاتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ خدا خوشی ہے، خدا احساس ہے، خدا محبت ہے۔ اگر آپ کھلے رہیں تو خوشی کی لہریں آپ کے دل کو بھر دیں گی۔ روحانی مشقیں خود کوئی مقصد نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کو یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ان کا پھل تب ملتا ہے جب آپ اتنے گہرے ہو جائیں کہ خود کو ہر حال میں اوپن رکھ سکیں۔ اگر آپ ہر لمحے خود کو کھلا رکھنا سیکھ لیں تو آپ کی زندگی میں عظیم برکتیں بے حساب ہوں گی۔ آپ کو بس یہ سیکھنا ہوگا کہ خود کو بند نہ کریں۔ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، اور یہ سوچ پیدا نہ ہونے دیں کہ اس بار دل بند کرنا ٹھیک ہے۔ اگر کبھی آپ اس راستے سے ہٹ بھی جائیں تو فوراً خود کو دوبارہ سنبھالیں۔ جیسے ہی آپ غصے میں آ کر کچھ کہیں یا جیسے ہی آپ دفاعی انداز میں خود کو بند کرنے لگیں، اسی لمحے خود کو روکیں، اپنے دل میں تصدیق کریں، میں اپنا دل بند نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی خوشی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی خوشی دوسرے لوگوں کے رویے پر منحصر ہو۔ یہ تو پہلے ہی کافی مشکل ہے کہ ہماری خوشی ہماری ذات کے طرز عمل پر منحصر ہو۔ اگر ہم اسے دوسرے کے رویے پر منحصر کر دیں تو زندگی میں تباہی تباہی ہوگی۔ زندگی میں ہر طرح کے واقعات ہوں گے اور آپ کو دل بند کرنے کا رجحان محسوس ہوگا، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار اس وقت بھی ہوگا کہ یا تو اس جذبے کے ساتھ بہہ پڑیں یا اسے چھوڑ دیں۔ آپ کا ذہن یہی کہے گا کہ ان حالات میں خوش کیسے رہوں، لیکن اصل میں غیر معقول بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو خوشی کے بغیر جئیں۔ یاد رکھیں، آپ کے پاس جو وقت ہے وہ محدود ہے۔ اگر آپ کو اس حقیقت کو یاد رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میڈیٹیشن کریں۔ میڈیٹیشن آپ کے شعور کو مضبوط کرتا ہے تاکہ آپ ہمیشہ اتنے بیدار، اویئر اور الرٹ رہیں کہ اپنے دل کو بند نہ ہونے دیں۔ آپ اوپن رہ سکتے ہیں، بس چھوڑ دیں۔ لیٹ گو کرنے اور بند ہونے کے رجحان کو ترک کرنے کے ذریعے اپنے دل کو آزاد رکھیں۔ جب بھی محسوس ہو کہ دل سکڑ آئے تو بس خود کو ڈھیلا چھوڑیں اور اسے نرمی سے کھولیں۔ آپ کو ہر وقت ظاہری طور پر چمکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بس اندرونی مسرت، توانائی اور جوش محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ شکایت کرنے کے بجائے حالات کو ایک کھیل کی طرح اپنائیں اور ان سے لطف اٹھائیں۔ بے شرط خوشی نہایت اعلیٰ ترین راستہ ہے اور یہ سب سے اعلیٰ تکنیک بھی ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کو حل کر دیتی ہے۔ محبوب مخصوص لمحوں میں خوش رہنا تو آسان ہو سکتا ہے، مگر باقی زندگی میں کیا کیا جائے؟ اسی لیے بے شرط خوشی کی تکنیک سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس میں آپ کی پوری زندگی کا مقصد پہلے ہی طے ہو جاتا ہے۔ آپ خود کو چھوڑ دینا سیکھتے ہیں تاکہ خوشی میں رہ سکیں۔ روحانی ترقی کے لحاظ سے اگر کوئی انسان واقعی ہر لمحہ اس راستے پر چلے تو وہ اپنی روح کو تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھے گا۔ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ ان کے دل کی کلینزنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ زندگی کی غیر ضروری باتوں میں الجھنے سے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں۔
وہ اپنی زندگی کی پاکیزگی کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ذہن کے ڈراموں میں ملوث نہیں رہتے۔ چاہے وہ روحانیت کے بارے میں زیادہ کچھ نہ جانتے ہوں، پھر بھی ان کی توانائی بیدار ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں جو انسانی سمجھ سے بھی بالاتر ہوتی ہے۔ یہ راستہ دنیاوی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ خدا کا سب سے خوبصورت تحفہ یہی ہے کہ آپ اس کی تخلیق سے خوش ہوں۔ آپ خود سوچیں، کیا خدا خوش باش لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرے گا یا مایوس اور شکایت کرنے والوں کے ساتھ؟ تصور کریں کہ آپ خود خدا ہیں۔ آپ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا تاکہ خود کو ایک شاندار تجربے میں دیکھ سکیں۔ پھر آپ اپنی مخلوق کو دیکھنے آتے ہیں اور پہلے انسان سے پوچھتے ہیں کیسے ہو؟ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کیا تمہیں یہاں رہنا اچھا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے یہاں کچھ بھی پسند نہیں۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے وہ درخت 5 جگہ سے ٹیڑھا ہے، مجھے سیدھا چاہیے تھا۔ وہ شخص کسی اور کے ساتھ چلا گیا، فلانے فون پر $100 کا بل آ گیا۔ اس کے پاس مجھ سے اچھی گاڑی ہے، میرا ناک بڑا ہے، کان چھوٹے ہیں اور میرے پاؤں عجیب ہیں، مجھے کچھ بھی پسند نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ جانور بھی کتنے برے ہیں، مچھر کاٹتے ہیں، رات کو باہر نہیں جا سکتے، ہر طرف شور اور گندگی ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کو یہ سب سننا اچھا لگے گا؟ پھر وہ کسی دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیسے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے میں بہت خوش ہوں۔ خدا پوچھتا ہے تمہیں سب کچھ کیسا لگتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے یہ سب حیرت انگیز ہے، میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں وہ میرے اندر خوشی کی لہریں پیدا کرتی ہے۔ میں درخت کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، ایک چھوٹی سی چونٹی بھی مجھے کاٹتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق میں کتنی جرأت ہے۔ زندگی کو قبول کریں اور خوش رہیں، یہی وہ رویہ ہے جو بے شرط خوشی کا راستہ کھولتا ہے۔ آپ زندگی کی حقیقتوں کو قبول کر سکتے ہیں اور ان میں خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، یا پھر شکایتوں میں اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں خدا کس کے ساتھ رہنا پسند کرے گا۔ خدا شعور ہے، سرور ہے، بلیس ہے، خدا مسرت کی انتہا ہے۔ اگر آپ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو خوشی کو اپنانا سیکھیں۔ جب آپ ہر حال میں خود کو خوش، ہلکا اور متوازن رکھتے ہیں، جب آپ کی خوشی کسی بیرونی چیز پر منحصر نہیں رہتی، تب آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہے، آپ صرف خوشی نہیں پاتے بلکہ اس سے کہیں زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ زندگی کے امتحان سے گزر جاتے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ ہر حال میں لیٹ گو کا راستے پر چل پڑے ہیں، تب ذہن اور دل پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ اس حقیقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کی محدودیت سے بہت آگے ہے، کیونکہ اب آپ کے اندر ایگو باقی نہیں رہتا۔ جب آپ عارضی اور فانی چیزوں سے کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں، تب آپ ابدی اور لامحدود حقیقت کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پھر لفظ خوشی بھی آپ کے حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں سے وہ الفاظ شروع ہوتے ہیں جو روح کی اعلیٰ ترین کیفیت کو بیان کرتے ہیں: سرور، وجد، بے پایہ مسرت، آزادی، نروان اور مکمل نجات۔ یہ صرف خوشی نہیں، یہ سراسر مستی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خوشی آپ کو صرف چھوتی نہیں بلکہ آپ کو لبریز کر دیتی ہے۔ میرا جام چھلک اٹھا ہے۔ یہی سب سے حسین داستان ہے۔ بس خوش رہیں ہر حال میں، ہر لمحہ، بنا کسی شرط کے، بس خوش رہیں۔